کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلامة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قتلي قد توشح به فصلى بهم. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور شمائل ترمذی کے درس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج شمائل کا نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب نمبر 23 اور حدیث نمبر 135. باب ہے اتقاء رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیکا دے کر کے چلنا. اس سے پہلے جو ابواب ہیں، تکیے پر ٹیک لگانا بیٹھ کر کے، اس کا بیان تھا. کہ آج جو باب شروع ہو رہا ہے اس میں 2 حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ جو باب ہے یہ ٹیک لگانے ہی کا ہے، لیکن تکیے والا ٹیکا نہیں، بلکہ انسان بوقت ضرورت چلنے پھرنے کھڑے ہونے میں کسی کے کندھے پر یا کسی کے سہارے پر کسی کے بدن سے ٹیک لگا کر کے چلنا، کھڑا ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام کے شمائل میں اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ آپ باقاعدہ بوقت ضرورت آپ نے ٹیکا لگایا، اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں ہے. دیکھیں، انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک لیٹنا،
لیٹنے میں انسان کو تکیے کی ضرورت پڑتی ہے، سر ٹیکنے کی اس کا بیان گزر چکا ہے۔ نمبر 2، بیٹھ کر کے ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا بھی بیان پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ ٹیک لگانے کی 2 شکلیں اور ہیں، ان کو بھی سمجھیں، وہ بھی بڑی ہی اہم ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹیکا لگایا ہے۔ 2 شکلیں جو باقی ہیں وہ یہ، نمبر 1، آپ کو کہیں چہنا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی ہے اور کسی کے کندھے پر یا کسی کے پیٹھ پر ٹیک لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ ہم ٹیک لگا سکتے ہیں ایسے موقع پر۔ کہیں بلندی پر چڑھنا ہے، اوپر چڑھنا ہے، یا کوئی اور ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کسی کے بدن پر، کسی کے کندھے پر ٹیک لگانا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ مثلا جنگ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہے تو آپ بہت زیادہ یہ اسلحے پہنے ہوئے تھے اور زخمی تھے، اوپر چٹان پر چڑھنا مشکل ہو رہا تھا، تو آپ نے ایک صحابی کو کہا تم یہ جھک جاؤ اور میں تمہارے پیٹھ پر چڑھ کر کے اس پہاڑ کی ٹیلے پر پہنچ جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو جھکایا اور صحابی کی کمر پر اپنا پیر مبارک رکھ کر کے پہاڑ کے چٹان پر چڑھ گئے۔ ایسے ہی کبھی کسی بلندی پر چڑھنا تھا تو آپ ٹیک لگا لیتے تھے، کوئی حرج نہیں۔ اور چوتھی شکل ہے جس کا تذکرہ یہاں ہے، چلتے پھرتے کھڑے ہوئے کسی پر ٹیک لگانے اور جس کو کہتے ہیں سہارا پکڑنے کا موقع آ جائے تو نبی علیہ السلام کرتے تھے، ثابت ہے آپ کے عمل سے، اس لیے امت کے لیے بھی جائز ہے، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ اسی سلسلے میں یہ باب قائم کیا جا رہا ہے، بوقت ضرورت کسی کے بدن، کسی کے کندھے، کسی کے پیٹھ پر ٹیکا لگانا اور ٹیکا لگا کر کے چلنا پھرنا یا کہیں چڑھنا، اپنی ضرورت پوری کر لینا، اس کا بیان ہے۔ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، امام ترمذی کہتے ہم سے حدیث بیان کیا ہمارے استاد عبداللہ ابن عبد الرحمن نے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں عمرو بن عاصم سے۔ عمرو بن عاصم کہتے ہیں حدثنا حماد بن سلمہ تھا، ہم سے حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے، اور وہ روایت کرتے ہیں ان حمید سے، اور حمید روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، جن کا تذکرہ پچھلے دروس میں آ چکا ہے۔ یہ حدیث کی سند ہے۔ یہاں امام ترمذی اور ترمذی اور صحابہ کے درمیان تقریباً 4 واسطہ ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن، عمرو بن عاصم، حماد بن سلمہ اور حمید، یہ 4 واسطہ ہے۔ امام ترمذی کے یہاں جو پہلے استاد ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جن سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام ترمذی حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، یہ امام دارمی ہیں، ان کا نام ہے امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، جن کی وفات 255 ہجری میں ہوئی ہے،
بڑے مشہور محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے معاصر ہیں. امام بخاری سے چند سال پہلے انتقال کیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ان کے بارے میں چند باتیں جو ہمارے لیے بڑی عبرت و نصیحت کی ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سمرقند کے رہنے والے تھے، اجمی تھے، عرب نہیں تھے، لیکن حدیث حاصل کرنے اور پڑھنے میں بہت ہی انہوں نے محنت کیا. پہلی چیز تو یہ ہے، سمرقند کے اندر کہا جاتا ہے سب سے پہلے جس نے حدیث اور سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو دعوت دی اور ڈنڈے کی چوٹ پر نبی کی سنت اور حدیث پر عمل کیا اور لوگوں کو بتایا، وہ ہیں یہی عبداللہ بن عبد الرحمن امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی اہم کتاب حدیث کی لکھی ہے جو سنن دارمی سے مشہور ہے. اور حدیث کے مخالفت کرنے والوں کا قلعہ کما کیا اور باقاعدہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے. جس کے نصیب میں تھا ہدایت پایا، اور جو بد نصیب تھا اس ضلالت و گمراہی میں پڑا رہا. نمبر 2، بہت ہی زیادہ ان کے اندر زہد تھا. اپنے زہد اور ورع اور تقوی، اپنی دینداری سے یہ بہت ہی اونچا مقام مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں رکھے تھے. بڑی عزت لوگ ان کی کرتے تھے. محمد بن عبداللہ بن نمیر کہتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے تھے، غالبانا عبداللہ بن عبد الرحمن بالحفظ والورع. ہمارے بہت سارے استاد ہیں، بہت سارے ساتھی ہیں، پوری دنیا ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے شاگردوں، ہمارے ہم سبق، ہمارے ساتھیوں سے بھری پڑی ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ یہ 2 چیزوں کی بنا پر سب پر غالب رہے، سب پر ان کو غلبہ حاصل ہوا. ایک تو حفظ ہے، حدیثوں کا، حدیث اور راویوں کا کے بارے میں یاد رکھنا حفظ ہے، والورع دوسرے ورع ہے. ورع کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، خیر دینکم الورع، سب سے اچھا دین اس کلمہ گو کا ہوتا ہے جس کے اندر ورع آ جائے. نمبر 3، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے امام دارمی سے پوچھا، امام دارمی کے بارے میں پوچھا کہ حضرت دارمی یعنی عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 2 باتیں بڑی عجیب سے نقل کی حضرت امام احمد بن حنبل نے کہ لوگوں، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کے بارے میں تم کیوں ہم سے سوال کرتے ہو؟ اس کے مقام مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ 2 چیزیں خاص بیان کی. عرض علیہ الکفر فلم یقبل. نمبر 2، وعرضت علیہ الدنیا فلم یقبل. اس کے سامنے کفریہ، شرکیہ، عقائد، دعوتیں پیش کی گئیں، لیکن اکیلے سب کا مقابلہ کرتے رہے، کبھی باطل کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے.
احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے کہنا عرض علیہ الکفر، کفریہ، شرکیہ، باطل عقائد، افکار اور نظریات ان کے سامنے پیش ہوئے جو بڑا فتنہ تھا، لیکن کبھی انہوں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، اکیلے رہے، مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے، ہر قسم کی اذیتیں برداشت کیے، لیکن کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا اور باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ استقامت تھی۔ نمبر 2، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَقْبَلْ، اور دنیا کا مال دولت، جاہ و منصب، کرسی، ساری چیزیں پیش کی گئی، لیکن انہوں نے کبھی مال دولت، کرسی انہوں نے قبول نہیں کیا، قناعت کی زندگی گزاری اور کبھی اپنے علم اور دین کی سودے بازی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ عزت نفس ہم سب لوگوں کو عطا کرے۔ چوتھی چیز بڑی اہم ہے، وہ بھی ہماری عبرت و نصیحت کے لیے، امام بخاری بھری مجلس میں حدیث کا املا کرا رہے تھے، حدیثیں پڑھا رہے تھے، لوگ بڑے مجمع میں بیٹھے، کوئی زبانی سن رہا ہے، کوئی قلم و کاغذ لیے ہوئے ہے، کوئی قلم اور درخت کے پتے لیے ہوئے ہے۔ اللہ امام بخاری کی زبان سے جو حدیثیں سنتے، سند متن سب نوٹ کر رہے تھے لوگ۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور ایک چٹھی پکڑا دی امام بخاری کو۔ کسی نے چٹھی پکڑائی، امام بخاری کے مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے کسی نے قاصد کے ہاتھوں سے چٹھی پکڑ لیا، چٹھی پکڑی، امام بخاری نے کہا پڑھو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا جس کے ہاتھ میں چٹھی ملی تھی، قاصد نے پکڑایا تھا، کہ امام بخاری کو دے دو۔ امام بخاری نے کہا پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے پڑھ کر کے سنایا تو اس میں لکھا تھا کہ امام دارمی انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! جو علماء کی عزت اور اہمیت تھی ہمارے اسلاف کے نزدیک، اس میں لکھا تھا قد توفی الدارمی، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی وفات پا گئے۔ جسے سننا تھا فانا کا سر اسہو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمارے صدمے کے سر جھکا دیا اس طرح سے، بہت دیر تک سر جھکائے تھے، سر اوپر اٹھایا، واسترجع، اور پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون، وجعل تسیل دموعہ علی خدیہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس قدر درس روک کر کے رو رہے تھے کہ دونوں رخسار پر، گالوں پر معلوم پڑتا تھا کہ بہ رہا ہے، آنسو بہ رہے تھے، ہزاروں قطار امام بخاری رو رہے تھے۔ اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حاضرین کی تسلی کے لیے، خود اپنی تسلی کے لیے عربی میں ایک شعر پڑھا تھا جو آج تک اہل علم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ امام بخاری روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، ان کنت تبقى تفجع بالاحبة كلهم وفناء نفسك لا ابلاك افجع۔ عربی میں اشعار پڑھے، خود تسلی دی اپنے نفس کو اور حاضرین کو بتایا، ان کنت تبقى،
تفجع بالاحبۃ کلہم. انسان جب دیر تک زندہ رہتا ہے تو اپنے بہت سارے دوستوں کی موت کی خبر ایسی ہی سنتا ہے جو دل دکھا دیتے ہیں، اس کی صدمے میں مبتلا کر دیتے ہیں. امام بخاری نے بڑی حکیمانہ بات کہی اور شعر پڑھا، ان کنت تبقى تفجع بالاحبۃ کلہم. اگر تم زندہ رہو گے تو آئے دن عزیز واقارب، دوست و احباب، اساتذہ اور مشائخ کہ مرنے کی خبر تم کو یوں ہی سننی پڑے گی، اور دل دہلانے والے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بھگتنا ہی پڑے گا تمہیں. ہمارا ایک ساتھی، ہم مشرب اور ہم مسلک، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، کل تک ہمارے ساتھ تھا، آج اس کی موت کی خبر ہم کو سننی پڑ رہی ہے. سب کو تسلی دی. اور اس کی بات والا مصرع جو ہے اس میں تو امام بخاری نے غضب کا کلام کہا ہے. فرمایا اگلا مصرع، وَفَنَاءُ نَفْسِكَ لَا أَبَلَّكَ أَفْجَعُ. دوستوں کی اموات کی خبریں تو روزانہ آئیں گی، دل دہلا دینے والی خبریں سنیں گے، دوست احباب چھوڑ کر کے جاتے رہیں گے، ہے یہ دل تکلیف پہنچانے والی خبر. لیکن اس سے بڑی تکلیف وہ ہے کہ جس دن ہم خود مریں گے. وَفِنَاءُ نَفْسِكَ، اور جس دن آدمی خود مرتا ہے تو دن اس کے لیے سب سے زیادہ غمناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے. اللہ تعالی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نوروں سے بھرے، جن کی روایت کردہ احادیث سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سب کو یہی مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. دوست احباب کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن انسان کو انا للہ پڑھ کر کے صبر کرنا اور پھر اپنے موت کا انتظار کرنا، اور جو وقت دوستوں کے بعد جو وقت بچا رہ گیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور نیک عمل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے، استعمال کرنا چاہیے. آگے حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شاکیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے. اردو بولتے آپ کو مجھ کو شکایت ہو گئی ہے، نہیں ہے بیماری، یہ بیماری کے لیے بھی لفظ استعمال عربی اردو میں بھی. کان شاکیا کہتے ہیں کان میں شکایت ہو گئی، سر میں شکایت ہو گئی، پیٹ میں، عام سے ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام بیمار تھے. فخرج علی اسامہ بن زید، فخرج یتوکا، آپ اپنے گھر سے نکلے اور یتوکا علی اسامہ بن زید، اپنے محبوب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آپ ٹیکا لگائے ہوئے تھے. بعض لوگ کہنے مطابق یہ مرد موت کا واقعہ تھا، بیماری تھے. یتوکا، آپ ایسے چلنا آپ کے لیے مشکل تھا بیماری میں، کمزوری کی بنا پر. تو اسامہ ابن زید جن کو حب رسول کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور پھر ان کے کندھے پر دست مبارک رکھ کر ٹیکا لگا کر کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر کے آپ ان کے ساتھ چلتے رہے. وعلیہ ثوب قطری، اور نبی علیہ السلام کے بدن مبارک پر ایک قطری کپڑا تھا. قطری اس کو قطری نہیں پڑھے، یہ قطری ہے، یعنی
بعض علاقے کا بنا ہوا کپڑا جس کو قطر کہتے تھے، مخصوص ایک قسم کا کپڑا ہوتا تھا، اسی کو یعنی یمن میں جو بہت سارے کپڑے بنتے تھے ایک شکل یہ بھی تھی. نبی علیہ السلام نکلے فصلی بہم، اور پھر لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی، امامت کیا. کتوشہ بھی، اس چادر کو آپ ایسے لپیٹ رکھے تھے، کتنی چادر جو تھی آپ اس کو لپیٹ رکھے تھے. فصلی بہم، پھر آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، آپ نے امامت کیا. یعنی گھر سے بیماری میں اٹھے، اسامہ ابن زید کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے آپ مسجد میں آئے اور پوری کیفیت بتائی کہ یمن کی کتنی نامی چادر تھی اور آپ اس کو اپنے لپیٹ رکھے تھے اور آپ نے امامت کیا. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ضرورت کے وقت آدمی پر بھی ٹیک لگا کر کے چلتے تھے، استعمال کرتے تھے. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے. امام ترمذی اپنے استاد امام دارمی، جن کا تذکرہ بھی ہوا پہلی حدیث میں، وہی اس کے بھی راوی ہے. امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مبارک قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبی قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء ابن ابی رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه التي توفي فيه وعلى راسه إصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه الإصابة رأسي، قال ففعلته ثم قعد فوضع كفه على منكبه ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. امام ترمذی اپنے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن امام دارمی سے روایت کرتے ہیں، اور امام دارمی روایت کرتے ہیں محمد ابن المبارک سے. محمد المبارک ان کی کنیت ابو یعلا ہے، قرشی ہیں اور دمشق کے رہنے والے، دمشقی ہیں، دمشق کے رہنے والے ہیں. اور وہ روایت کرتے عطاء ابن مسلم الخفاف الحلبی، حلب کے رہنے والے، یہ ضعیف راوی ہیں. یہ حدیث روایت کرنے میں سچے تھے، جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، لیکن غلطیاں بہت ہوتی تھی، اس لیے ضعیف ہے. اور یہ روایت کرتے جعفر بن برقان، جعفر برقان یہ بھی ضعیف راوی ہیں. ان کو وہم کی بیماری تھی، شک شبہ میں پڑ جاتے تھے. اور وہ روایت کرتے عطاء بن ابی رباح، تابعی ہیں، بڑے مشہور، ان کا تذکرہ غالباً پہلے آ چکا ہوگا، اور وقت کے امام اور مجتہد، حرم کے مفتی، سب کچھ شہید اپنے وقت کے. اور وہ روایت کرتے ہیں الفضل بن عباس، یہ صحابی ہیں. فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں. نبی علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب جو تھے، ان کے بیٹوں میں سب سے بڑی بیٹی یہی تھی. فضل
کئی بیٹے تھے تو یہ سب سے بڑے بیٹے، سب سے بڑی اولاد ہی الفضل بن عباس تھے، اور کہا جاتا ہے وقت کے سب سے خوبصورت مہاجر اولاد میں سے تھے، یہ خوبی تھی، بڑے جری تھے۔ نبی علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھتے تھے، عام طور پر سفر وغیرہ میں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ، عرفات، منی سے جب نکلے ہیں تو آپ کے ردیف یہی تھے، ردیف یعنی آپ کے پیچھے بیٹھے بوقت ضرورت یہی تھے۔ جنگ حنین میں جب سارا مجمع صحابہ کرام کو منتشر ہو گیا اور نبی علیہ السلام اکیلے مقابلہ کر رہے تھے، تو اس موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے دستراز جو تھے وہ یہی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ ان کے بڑے فضائل، بڑے مناقب ہیں، اور نبی علیہ السلام کے وفات کے موقع پر جو لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے اس میں فضل بن عباس بھی تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جب ہاتھ مسلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر تو پانی اڈھیلنے والے ہی فضل بن عباس تھے۔ کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس میں گیا، داخل ہوا، یعنی اللہ کے رسول گھر میں جب تھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب بیماری کی حالت میں تھے، کہتے میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور وہ آپ بیمار تھے، اور بیماری کون؟ الذی توفی فی، مرض الموت میں تھے، آخری ایام تھے۔ وعلی رأسہ اصابۃ صفراء، اور آپ کے سر پر پیلے قسم کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پٹی کا ایک معنی تو یہ بتایا گیا ہے کہ بخار وغیرہ میں جب سر درد کرتا ہے تو دیکھتے ہیں اپنے یہاں پٹی باندھ لیتے، لوگ دستی باندھ لیتے ہیں درد زیادہ ہو، تو عربوں کا بھی دستور تھا۔ نبی علیہ السلام کے سر میں کافی تکلیف تھی، جس کی بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم پیلے کلر کی پٹی باندھ رکھی تھی اور اسی طرح سکون مل رہا تھا۔ کہتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے پہنچ کر کے اللہ کے رسول سے سلام کیا۔ جب میں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا یا فضل، اے فضل، اللہ کے رسول نے ان کو پکارا اے فضل۔ نبی علیہ السلام کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تکلیف میں تھے، ہم کو آواز لگائی یا فضل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ رسول میں حاضر ہوں، بولیے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا اشدد بہذہ العصابۃ رأسی، فضل ذرا اس پٹی سے میرے سر کو اچھی طرح سے کس کر کے باندھ دو۔ یعنی اس وقت غالباً آپ کے سر میں تکلیف زیادہ ہو رہی تھی۔ اشدد، خود ذرا ٹائٹ کر دو، سختی کے ساتھ ٹائٹ کر کے ذرا باندھ دو میرے سر کو اس میں۔ اور بعض لوگوں نے اصابہ کا ترجمہ پگڑی باندھ گئی ہے، لیکن یہاں سر میں درد جو ہوتا ہے تو پگڑی نہیں باندھی جاتی بلکہ وہ پٹی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے سن لی جیسے کہا، میں نے کس کر کے پٹی باندھ دی، ففعلت، میں نے باندھ دیا، ثم قعد، پھر نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔
فوضع کفہ علی منکبیہ، تو اللہ سن لے، کف کہتے ہیں اس ہتھیلی کو کہ میرے کندھے پر رکھا، یعنی آدمی بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ساری ضرورت تو یہی رکھ کے چلتا ہے نا، کندھے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے. فوضع کفہ علی منکبیہ، میرے کندھے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا. ثم قام، پھر اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. یعنی اس کا مطلب اللہ کے رسول کو اٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی تو اس کے کندھے کو پکڑ کے سہارے پر سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں ثم قام، کھڑے ہوئے. فدخل فی المسجد، پھر مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے. وفی الحدیث قصہ، حدیث کے اندر بہت بڑا انہیں قصہ بھی ہے. اب وہ قصہ کیا ہے؟ بڑا طویل ہے. کہتے ہیں جن میں آیا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور فرمایا فضل، ذرا دور دور جتنے بیٹھے ہیں سب لوگوں کو بلا لو جلدی سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. عام طور پر اللہ رسول صحت کی حالت میں آتے، ممبر پر چڑھ جاتے، لوگ دیکھ کر کے آ جاتے تھے، لیکن آج آپ بیٹھے. کہتے ہیں میں نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی، جہاں جہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے نظر آئے سب کو ہم نے بلایا. اور جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تب اللہ کے رسول نے لوگوں سے بتایا کہ دیکھو اب میں ان قریب چلا جاؤں گا تمہارے درمیان سے، اس لیے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کا کچھ ہمارے ذمہ بقایا ہو تو آ کر کے ہم سے مانگ لے لے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جاؤ تو کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہ جائے. اللہ اکبر. آپ نے اعلان کیا، کئی بار اعلان کیا، تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کہی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کاش کی آج بھی دنیا کے لوگ اس کو سمجھتے. اور فرمایا کون اللہ کے رسول سے کہے کہ میرا حق آپ کے اوپر ہے. اب واقعی کسی کا حق آپ نے نہیں لیا تھا، لیکن آپ نے پوچھا اگر کسی کا کچھ حق بنتا ہے تو مجھ سے لے لے. میں چاہتا ہوں رب کے پاس جاؤں تو کسی کا حق میرے پیچھے اوپر نہ رہ جائے. سب لوگ بیٹھے ہوئے. ایک تو اللہ کے رسول کی خبر ہے دیکھو صدمے میں، لیکن پھر آپ نے اصرار کیا، کہا دیکھو جو لوگ اپنا حق جتا کر کے بتا کر کے ہم سے لے لیں گے اس میں ہمیں زیادہ خوشی ہوگی بنسبت یہ کہ میں چلا جاؤں اور اس کا حق ادا نہ. جب آپ نے فرمایا کہ نہیں جس کا ہے لے لو اس میں ہمیں زیادہ خوشی ہے، تو صحابہ اکرام تو نبی کی خوشی چاہتے تھے، اللہ کی خوشی. کہتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ جب آپ کی خوشی ہے لینے میں تو میں کہتا ہوں 3 درہم میرے آپ کے ذمہ رہ گئے. اللہ اکبر. 3 درہم ہمارے آپ کے ذمہ رہ گئے. اللہ رسول نے فرمایا بہت اچھا کیا، اللہ نے بڑی دعائیں دی. پھر پوچھا وہ کس موقع پر؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی سائل مانگنے والا آیا تھا اور اس نے مانگا، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں کچھ نہیں تھا، اور مانگنے والا کھڑا ہی رہ گیا، وہ بھی واپس نہیں گیا. تو آپ نے ہم سے کہا تمہارے پاس ہو تو دے دو، میں بعد میں تم ہم سے لے لینا. یہ ہمارا ہے بس.
اللہ رسول میں کبھی نہ بتاتا، لیکن میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حق جو لے لے گا اس سے میں زیادہ خوش ہو جاؤں گا، تو ہمیں تو آپ کی خوشی چاہیے، اس میں خوشی، ورنہ 3 دینار کی کوئی بات نہیں، آپ کی رضا کی اہمیت ہے۔ اس طرح سے کچھ اور لوگوں نے کیا، اور پھر اللہ کے رسول فرمایا ہمارا کسی کے اوپر ہے تو بھی بتائے، بہت ساری باتیں ہوئی۔ اس طرح سے حدیث بڑی طویل ہے، طبرانی نقل کیا، لیکن یہاں سند میں آ رہا ہے کہ کیا ہے، ضعیف ہے، لیکن یہ حق دینے اور لینے والی روایات میں تو بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے یہاں جو نقل کیا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام دیکھیں فضل بن عباس پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے، پھر کندھے ہی پر ہاتھ رکھ کر کے کہاں تک آئے؟ مسجد تک آئے۔ اس سے معلوم پڑا کہ بوقت ضرورت انسان اگر کسی کو اس طرح سے استعمال کر لے ضرورت کے تحت تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آدمی کو ایک چیز اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ صحت مند ہے، کوئی ایسا معذور ہے، سہارے کا محتاج ہے، تو آپ اگر سہارا دے دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو بڑے اچھے اعمال بتائے ہیں، جنت واجب کر دینے والے اعمال، اس میں ایک عمل یہ بھی ہے، کوئی روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، کوئی راستہ پار کرنا چاہتا ہے، کہیں ندی نالے پار کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے سہارے کا محتاج ہے کہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے یا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ اپنا راستہ طے کر لے، منزل مقصود پر پہنچ جائے، خطرے کی جگہ پار کر لے، کہ افضل الاعمال اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی کوتاہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔